صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا بھی اسی کے اوپر عمل تھا۔ تکبیرات زائد، عید کی نماز کے تکبیرات زائد میں رفع الیدین کرنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ثابت ہے۔ کسی ایک صحابی نے کبھی تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب دیکھیں کہ جن جگہوں پہ رفع الیدین کرنا ثابت تھا وہاں تو ہم کر نہیں رہے ہیں، اور جن جگہوں پہ رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے وہاں ہم تم تڑاک کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین کرنے کی بعض ہمارے ہاں لوگ ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 377 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب و تفریح استفتاء الصلاۃ، باب رفع الیدین۔ اس کے تحت حدیث نمبر 717 ہے کہ یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے اور ہاتھ اسی جگہ رکھتے، اس کے بعد رکوع کرتے، جب رکوع سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ہر رکعت میں جب رکوع کرنے کے لیے تکبیر فرماتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بطور دلیل ایک آدمی تکبیرات زائد کے رفع الیدین کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو اس میں رکوع جاتے رکوع چھوٹنے کا رفع الیدین منقول ہے، لیکن اسے نہیں لے رہے۔ یہ دھاندلی ہے یا نہیں؟ چلیں پھر جس جملے سے استدلال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ۔ اور آپ رفع الیدین کرتے تھے ہر اس تکبیر پہ کہ جو رکوع سے پہلے کی تکبیر ہوتی تھی، یہاں تک کہ نماز مکمل کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ تکبیرات زائد بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں لہذا اس میں بھی رفع الیدین اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس جملے کو جو یعنی کہ بیان کرنے والے ہیں وہ بقیہ بن الولید باواسطہ زبیدی، باواسطہ ابن شہاب زہری، باواسطہ سالم بن عبداللہ بن عمر، باواسطہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سند۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی باواسطہ سالم، باواسطہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متواتر روایت ہے وہ تکبیر تحریمہ رکوع جاتے رکوع چھوٹنے کے رفع الیدین کی روایت، اس میں کہیں بھی الفاظ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرتے تھے یہاں تک کہ نماز مکمل آتی، یہ جملہ نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ جملہ ہو بھی، ثابت بھی ہو، تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے کی تکبیر یعنی تکبیر استفتاح، نماز شروع ہونے والی تکبیر، اور جو رکوع کے لیے تکبیر کی جاتی ہے اس سے مراد وہ ہے، اس سے پہلے اور کسی تکبیر کو کے لیے یہ رفع الیدین منقول نہیں۔ چلیں بہرحال، اب یہ جو بقیہ بن الولید ہیں ان کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 496 497 کے اوپر میں صرف 498 ان 3 صفحات سے میں 3 اقوال آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا۔ بقیہ بن الولید ثقہ تھے، قابل اعتبار تھے، لیکن اختلاط کا شکار ہوئے، تو ان کی وہ روایت جو اہل شام سے ہے محدثین کے یہاں قابل قبول ہے، لیکن اہل شام کے علاوہ جن سے بھی ان کی روایت ہے وہ محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی، جبکہ یہ منفرد ہو۔ جب تک ان کا کوئی متابع نہ آ جائے اس وقت تک وہ اہل شام کے علاوہ کی ان سے کوئی روایت نہیں لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 496 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، یخالف فی بعض روایات ہی عن الثقات، کہ انہوں نے ثقات کی بعض روایتوں میں ان سے مخالفت کی ہے۔ وَإِذَا رَوَىٰ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فَهُوَ ثَبَّتٌ، جب یہ اہل شام سے روایت کریں تو یہ ثبت ہیں۔ وَإِذَا رَوَىٰ عَنْ غَيْرِهِمْ خَلَّتَ، جب یہ اہل شام کے علاوہ کسی سے روایت کریں تو ان پہ وہ روایتیں یعنی خلط ملط ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح صفحہ نمبر 497 پہ امام ابو احمد الحاکم کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، ثقہ فی حدیثہ، وہ اپنی حدیث میں ثقہ ہیں، اذا حدث عن الثقات، کہ جب وہ
ثقہ راویوں کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوں اور وہ معروف ہوں، یعنی ان ثقہ راویوں کی پہچان ہو جائے، لکنہ ربما روا عن اقوام مثل الاوزاعی والزبیدی وعبید اللہ العمری احادیث شبیہۃ بالموضوع اخذها عن محمد بن عبد الرحمن ویوسف بن صفر وغیرہما من الضعفاء۔ وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے بعض ایسی روایتیں بیان کی ہیں جو کہ یہ امام اوزاعی، زبیدی، عبید اللہ العمری وغیرہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ مشابہت رکھتی ہیں من گھڑت روایتوں سے جن کو اصل میں روایت کیا ہے محمد بن عبد الرحمن، یوسف بن صفر وغیرہ ہما، جو کہ ضعیف راوی تھے انہوں نے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، وَيَسْقَطُهُم مِّنَ الْوَسْطِ، یہ انہیں گرا دیتے ہیں درمیان میں سے، وَيَرْوِيهَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ بِهَا عَنْهُمْ، اور پھر یہ ان کا نام لے دیتے ہیں جن سے یہ دو روایت کر رہے تھے۔ بیچ کا واسطہ یعنی تدلیس کرتے ہوئے بیچ کا واسطہ یہ گرا دیتے تھے، اور یہ ان سے اوپر امام اوزاعی اور زبیدی وغیرہ کے حوالے سے اس کو روایت کر دیتے ہیں، اور زیر بحث جو روایت ہے وہ زبیدی کے حوالے سے، محمد بن ولید الزبیدی کے حوالے سے۔ امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صالح فیما روا عن اہل الشام، اہل شام سے جو یہ روایتیں بیان کرتے ہیں اس میں یہ صالح ہیں، وَأَمَّا عن اہل الحجاز والعراق فضعیف جدا، اور جہاں یہ اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کریں تو اس میں یہ سخت ضعیف ہے، اور اصلاً یہ روایت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہیں جو کہ اہل حجاز میں سے۔ تو جب تک بقیہ بن الولید کی قابل ذکر مطابقت نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، پھر اس کی ایک جو ہے وہ مطابقت بیان کی گئی، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 420 421 حدیث نمبر 6175 کے حوالے سے۔ اس میں ابن اخی ابن شہاب، وہ باواسطہ ابن شہاب اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی کہ بقیہ بن الولید کی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے مطابقت کر رکھی ہے، یہ الفاظ بیان کرنا۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 263 کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں لا باس بہ وقال مرتن صالح الحدیث، کہ ان میں کوئی حرج نہیں تھا اور یہ حدیث میں صحیح تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے مزید ایک قول مروی ہے لیس بذاک القوی، کہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں تھے۔ امام عباس الدوری نے روایت کیا ابن اخی الزہری احب الیک من ابن اسحاق فی الزہری، کہ زہری سے روایت کرنے والوں میں محمد بن اسحاق مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت ان کے بھتیجے کے حوالے سے، یعنی کہ ان کا بھتیجا جو ابن شہاب زہری کے حوالے سے بیان کرتا ہے اس کی بنسبت مجھے محمد بن اسحاق جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اچھا، امام اکیلی نے امام ابن معین کے حوالے سے ذکر کیا ضعیف لا یحتج بحدیثہ، کہ یہ ضعیف تھے، ان کے حدیث سے دلیل مت پکڑو۔ اور آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَأَمَّا محمد بن یحییٰ فَجَعَلَهُ مِن طبقۃ الثانیہ من اصحاب الزہری مع اسامہ بن زید و ابن اسحاق و ابن اویس و فلیح۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے دوسرے طبقے میں ذکر کیا ہے، جس میں اسامہ بن زید، ابن اسحاق، ابن اویس اور فلیح بن سلیمان کو ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ہؤلاء کلہم فی حال الضعف والاضطراب، اور یہ سب کے سب وہ تھے کہ جن میں حدیث کے حوالے سے ضعف پایا جاتا تھا، اضطراب پایا جاتا تھا۔ قال وقال محمد بن یحییٰ اذا اختلف اصحاب الطبقۃ الثانیہ کان المفض الی اصحاب الطبقۃ الاولی، تو اگر طبقہ ثانیہ کے جو راوی ہیں ان کی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت میں اختلاف ہو تو اس صورت میں طبقہ اولی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ابن اخی الزہری یعنی کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ان سے جو متن جو مضمون روایت کر رہے ہیں اگر وہ طبقہ اولی کے شاگردوں نے روایت نہیں کیا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر ابن اخی الزہری کا مضمون لیا جائے گا نہیں، بلکہ ترجیح دی جائے گی اصحاب طبقہ اولی کو۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کان ردی الحفظ، کہ یہ حافظے کے بہت زیادہ خراب تھے، وہ کثیر الوہم اور بہت زیادہ وہم کرنے والے تھے۔ امام ساجی کہتے ہیں صدوق،
امام ساجی کہتے ہیں سچے دے تفرد عن امہ باحادیث لم یتابع علیہما، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے چچا سے روایت کرنے والی احادیث میں منفرد تھے جن میں ان کا کوئی بھی متابع موجود نہیں ہوتا تھا۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے اپنے چاچا سے ایسی روایتیں بھی بیان کر رکھی ہیں کہ جن میں ان کا کوئی متابع موجود نہیں ہے، اور یہاں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو ثقات کی مرویات ہیں ان کے خلاف ہم بقیہ بن الولید یا ابن اخی الزہری عن الزہری کی سند کی روایتیں لیں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ